لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات بر محمد. ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ قرآن کی تفسیر کے طریقے مختلف ہیں۔ ایک ادبی تفسیر ہے، روائی تفسیر ہے، اور ایک قسم تفسیر کی ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی بعض آیتیں بعض آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں۔ ادبی تفسیر مثلا، ادبی تفسیر میں ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے، ہم لوگ ریپیٹ کرتے ہیں، تکرار ہوتی ہے، شعراء تکرار کرتے ہیں، تو اس ریپیٹیشن میں کچھ لوگ ہیں کہ نہیں یار پڑھنا چاہیے تھا، بڑھیا چیز ہے، کچھ ہے وہی پھر پڑھ دیا۔ ہمارے یہاں ریپیٹ اور تکرار جو ہوتی ہے اس کے بھی اسباب مختلف ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہماری اوقات ہی نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سن 77 میں اتنے بڑے تھے، چہارم یا پنجم میں ایک مجلس اتنی سی یاد کرا دی ہمارے ماموں نے، بیچاروں نے۔ 8 محرم کو پڑھ لیا ہم نے 7-8 منٹ کی، اب وہ دوسری یاد ہی نہیں تھی۔ اور اس کے بعد صاحب 8 محرم تو گاؤں کی جانتے ہیں، اس کے بعد فلانے چچا کے یہاں ہوئی، کہنے لگے بیٹا بسم اللہ۔ اب بیٹا کو دوسری یاد ہو تب نا، بیٹا پھر وہی شروع ہو گئے۔ تو کبھی کبھی تکرار کا سبب یہ ہے کہ دوسرا یاد ہی نہیں ہے، اس لیے ریپیٹ کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ کہ بات اتنی بڑھیا ہے کہ خود اندازہ ہے کہ ریپیٹ کریں گے تو لوگوں کو اچھا لگے گا۔ کبھی کبھی یہ ہے کہ لوگ ہی چاہتے ہیں کہ بھائی ریپیٹ کرو، لیکن اللہ کے ہاں جو ریپیٹیشن ہے تو وہاں تو یہ نہیں ہے کہ اس کو آتا نہیں ہے۔ کبھی کبھی ریپیٹ ہوتا ہے اس کے لیے کہ سامنے والا بات سمجھا نہیں ہے، اس لیے ہم جو ہے وہ دوبارہ کہہ دے رہے ہیں، تو یہ چیزیں وہاں تو ہے نہیں۔ لیکن اللہ کے ہاں آپ دیکھیے قرآن میں بہت سی جگہیں آپ کو ملیں گی، قصے بھی 1,24,000 انبیاء میں 27-28 نبیوں کا ذکر ہے، لیکن جس کا ہے اس کا کہیں کہیں کئی بار ہے۔ موسیٰ کا قصہ کئی بار ہے، آدم کی داستان کئی بار ہے۔ تو یہ تکرار جو قرآن میں ہے اس کی وجوہات الگ الگ ہیں۔ مثلا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تکرار ہے نا، وہ موضوع میں ہمارے نہیں ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کبھی کبھی تفسیر جو ہے ادبی ہوتی ہے، اس میں میں مثال کے طور پر لائے تو وہاں تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ میں فاصلہ ہے، 1-2 آیتیں ہیں، اس کے بعد پھر فَبِأَيِّ۔ ایک آیت ایسی ہے قرآن میں جو بالکل سیم اور فوراً ریپیٹ ہوئی ہے۔ فَإِنَّ
माल उसरे युसरन, इन्न माल उसरे युसरा। ये रिपीट है कि नहीं है? यहाँ क्यों तकरार की है कुरान? क्या लोगों की समझ में नहीं आ रहा है इसलिए तकरार हुई है? इसकी जो जवाब उलमा ने हमारे दिया है कि ये तकरार क्यों है, एक फे का सिर्फ फ़र्क है, दोनों आयतों बकिया सेम है। फ़इन्न मअल उसरि युसरा, इन्न मअल उसरि युसरा। ये तकरार, ये रिपीटेशन क्यों है? उसका जवाब ये अदबी है। दो चीज़ें हमारे यहाँ अरबी ज़बान में पढ़ाई जाती हैं, एक का नाम है मारिफा और एक का नाम है नकरा। मारिफा कहते हैं मुअय्यन चीज़, जैसे इब्न अब्बास ये मारिफा है, वसी हसन ये मारिफा है, मुअय्यन चीज़। एक चीज़ है जिसको कहते हैं नकरा, नकरा जो गैर मुअय्यन है, इंसान, बशर, ये गैर मुअय्यन है, रसूल गैर मुअय्यन है। लेकिन इस नकरे को कभी कभी मारिफे में कन्वर्ट किया जाता है। तो कन्वर्जन जो है नकरे का मारिफा में, उसके भी कवानीन है। मिन जुमला उन चीज़ों के कि जहाँ नकरा कन्वर्ट होता है मारिफे में, उसमें एक तरीक़ा है अलिफ लाम का इजाफा, कि बेसिकली बुनियादी तौर पर खिलकत के एतबार से लफ्ज़ नकरा है, मगर अलिफ लाम लगा करके उसको कन्वर्ट कर दिया गया मारिफा में, गैर मुअय्यन है मुअय्यन। मसलन इरशाद होता है कि बअसल्लाहु इला फिरऔन रसूलन, अल्लाह ने भेजा फिरऔन की तरफ एक रसूल। अब ये रसूल मुअय्यन नहीं है, नकरा है, कौन सा रसूल नहीं मालूम। अब कुरान आगे कहता फ़असा फिरऔनो अर्रसूला, फिरऔन ने नाफरमानी की उसी रसूल की जिसको भेजा था। अब मुअय्यन हो गया, ये उसी रसूल जिसको भेजा था। ये इतना लंबा तर्जुमा किस लफ्ज़ की बुनियाद पर हुआ? सिर्फ अलिफ लाम की बुनियाद पर। तो अब समझ में आ गया ना, नकरा यानी गैर मुअय्यन, मारिफा यानी मुअय्यन। कभी कभी खिलकत के एतबार से लफ्ज़ नकरा है बट कन्वर्ट हो जाता है मारिफे में, और कन्वर्जन के असबाब में से एक सबब अलिफ और लाम है। इस आयत में दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, अल उसर और युसर। उसकी मीनिंग क्या है? अल उसर, उसर के मानी है तंगी, जहमत, मुसीबत, परेशानी। युसर उसी का अपोजिट है, उसी का विलोम है, यानी आसाइश, राहत, आराम, इसके माना है युसर के। हो गई बात। लेकिन खिलकत के एतबार से उसर मारिफा है, युसर नकरा है। हो गई बात। अब मारिफा और नकरे का एक और कानून है, और ये आगा नहव सर्फ में ये कानून नहीं मिलेगा, बलागत में मिलेगा, मानी बयान में। कहते हैं अगर कहीं एक ही जुमले में मारिफा रिपीट होता है तो जितनी बार भी रिपीट होगा कुल मिला के माना एक होंगे। लेकिन अगर नकरा रिपीट होता है तो जितनी मर्तबा रिपीट होगा उतने माना होंगे। पता नहीं बात समझ में आई नहीं समझ में आई? अगर किसी एक ही कलाम में मारिफे की तकरार, लफ्ज़ की तकरार मानी जाएगी, माना की तकरार नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर नकरा मुकर्रर होता है तो जितने लफ्ज़ हैं उतना माना होंगे। अब आइए आयत को पढ़िए। रिपीट हुआ है मारिफा भी दो बार, नकरा भी दो बार। मारिफे की तकरार लफ्ज़ की तकरार है, माना की तकरार नहीं मानी जाएगी। अब पढ़िए, फ़इन्न मअल उसरि युसरन। अल उसर क्या है? मारिफा यानी मुसीबत, परेशानी, तंगी। युसर क्या है? नकरा, उसका अपोजिट। हर तंगी के बाद आसानी है। इन्न मअल उसरि युसरा, हर तंगी के बाद आसानी है। बज़ाहिर हमको कुछ ख़ास इसमें नज़र नहीं आता कि भाई इसको दोहराने की क्या ज़रूरत है अल्लाह को। हर तंगी के बाद आसानी है, हर तंगी के बाद आसानी है। साहब एक बार कह देते आप काफ़ी था। अब उदबा ये कहते हैं कि तंगी यहाँ मारिफा है, अल उसर अलिफ लाम लगा, उसकी तकरार दोनों मिलकर के एक माना होंगे। युसर आसाइश नकरा है, वो दो बार यानी दो मफहूम होगा। अब उलमा फरमाते हैं इसका मतलब यह है इस आयत में खुदा इस बहाने से अपने मुसीबत ज़दा बंदों को
تسکین دینا چاہتا ہے، ٹینشن مت لو، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے بعد آسانی، ہر تنگی کے بعد آسانی۔ عسر کی تکرار ایک مصیبت ہے، لیکن ہر مصیبت کا جب بدلہ دیا جائے گا تو دوہری آسانی کے طور پر دیا جائے گا۔ صلوات برمائے آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی باریکی ہے دین قرآن میں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اسی لیے کسی عربی شاعر نے بہت اچھا شعر کہا، اِذَا ضَاقَتْ بِكَ الدُّنْيَا تَفَكَّرْ یا فَفَكِّرْ فِي أَلَمْ نَشْرَحْ، جب تم پر دنیا تنگ ہو جائے ٹینشن مت لو، فَفَكِّرْ فِي أَلَمْ نَشْرَحْ، یہ آیت کس سورہ کی ہے؟ علم نشرح کی ہے نا، تو غور کرو سورہ علم نشرح میں۔ کیوں غور کرو؟ تجد یسرین بعد العسر، تم کو دوہری آسانیاں ملیں گی ایک مصیبت کے بعد۔ اذا فکرت ففرح، اب جب یہ سمجھ میں آ جائے تو ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، خوش ہو جاؤ۔ تو ایک طریقہ ہے قرآن کی تفسیر کا ادبی، یہ ہو گیا۔ ایک طریقہ ہے قرآن کا روایی، مطلب یہ حدیث ہے، یہ آیت ہے، ملائیے بات ختم۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پالنے والے ہم کو ان کے راستے پہ چلانا جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئی ہیں، نہ کہ ان کے راستے پر جو مغضوب ہیں اور جو ضال اور گمراہ ہیں۔ حدیث کہتی ہے مغضوب سے مراد یہود، ضالین سے مراد نصارہ، دیٹس آل۔ تو ایک طریقہ تفسیر کیا ہو گیا؟ حدیث۔ ایک طریقہ تفسیر کیا ہو گیا؟ ادبی۔ تیسرا طریقہ تفسیر جو یہاں عرض کرنا ہے وہ ہے القرآن یفسر بعدہ بعضا، قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے۔ یہاں ہم نے ایک آیت پڑھی، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے مطلب کیا ہوا۔ معلوم ہوگا صاحب جو ہے وہ 2 صفحے بعد کوئی آیت ہے، 2 پارے بعد کوئی آیت ہے، اس آیت کو لا کے جب اس کے ساتھ ملا کے پڑھا ایک دم پانی ہو گیا مطلب۔ مثلا صلوات بر محمد و آل، مثال کے طور پر قرآن اپنے بارے میں کہتا لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو کوئی مس نہیں کر سکتا، مس مانے چھونا، یعنی اس قرآن کو کوئی چھو نہیں سکتا سوائے پاک لوگوں کے۔ تو ایک مطلب تو یہ ہے کہ صاحب پاک رہیے تب قرآن کو چھوئیے، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ قرآن کو مت چھونا جب تک پاک نہ ہونا۔ قرآن کہتا ہے اس کو کوئی چھو نہیں سکتا جب تک پاک نہ ہو۔ تو وہ لوگ جو مسلمان بھی نہیں ہیں وہ قرآن اٹھا سکتے نہیں اٹھا سکتے؟ آج تک سنا کہ صاحب فلاں آدمی نے نجاست کے عالم میں زید نے قرآن اٹھا لیا، پتھر ہو گیا؟ اٹھاتے ہیں، تب قرآن کیوں کہہ رہا ہے لا یمسہ الا المطہرون؟ قرآن کو نہیں ہے، تب کا پڑھو قرآن، وہاں مس کی میننگ سمجھ میں آ جائے گی۔ جناب مریم جو ہے کو آ کے فرشتے نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تم کو ایک پاک و پاکیزہ بیٹا دے دوں۔ مریم نے کہا کیا؟ میرے بیٹا وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھ کو تو کسی آدمی نے چھوا بھی نہیں ہے۔ صلوات بر محمد۔ واٹس میننگ آف مس؟ یہاں مس کی میننگ کیا ہے؟ تو اب یہاں کہتے ہیں یہاں مس کے معنی چھونے کے نہیں ہیں، یہاں مس کے معنی تصرف کے ہیں۔ ہو گئی نا بات؟ تو اس کا مطلب ہر جگہ مس کے معنی چھونے کے نہیں ہے۔ اب یہاں قرآن جو کہتا لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو کوئی مس نہیں کر سکتا، بات وہی ہے، یعنی قرآن کے مفہوم تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، چھو نہیں سکتا اس کے مفاہیم کو سوائے پاک لوگوں کے۔ تب بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے نا۔ 15 مرتبہ غسل کر کے آئیے صاحب، پیشانی پر سجدے کا نشان الگ، داڑھی الگ، 8 بار غسل کر کے آئیے، اٹھائیے، سمجھ میں آ جائے گا قرآن پاک ہونے کے بعد؟ کہ تو پھر قرآن کیوں کہتا لا یمسہ الا المطہرون؟ کہ یہ اس کا مطلب جھگڑا مس میں نہیں ہے، جھگڑا مطہر میں ہے۔ یہ پاک کون لوگ ہیں؟ کیسے پاک لوگ ہیں جو قرآن سمجھ سکتے ہیں؟ ہم تو پاک ہیں،
اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ہم کو کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے. کون قرآن سمجھ سکتا ہے صاحب؟ قرآن کہتا ہے پاک لوگ سمجھ جائیں گے, ہم نہیں سمجھ پا رہے. کہ تم وہ پاک نہیں ہو جو قرآن کہہ رہا ہے. کہ پھر کون پاک مراد ہے؟ کہ جاؤ سورہ احزاب اس کو اٹھاؤ, دونوں آیتوں کو ملا کے پڑھو, سمجھ میں آ جائے گا. لا یمسہ الا المطہرون انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. صلوات بر محمد. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو یہ ایک تیسرا طریقہ تفسیر ہوا کہ جہاں آیت کی تفسیر کر رہی ہے. اب آئیے پہلے میں اس پر بات کر لوں. قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. تقوی پر بعد میں آئیں گے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو. اس کے بعد کیا کہا؟ وکونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ابن عباس صاحب سچے ہیں, ان کے ساتھ ہو لیا جائے, نجات ہو جائے گی. ان کو امام مان لیا جائے. واٹس یور نیم سر؟ ہاشم بھائی ہیں, مومن آدمی ہیں, سچے ہیں, ان کے ساتھ ہو لیا جائے. کہ تمہاری دھارنا سچوں سے اور ہے, قرآن کسی اور کو سچا بتا رہا ہے. تو ہم جس کو سچا سمجھیں گے وہ معیار صداقت ہمارا سمجھنا نہیں ہے. اب پوچھو قرآن سے, قرآن کس کو سچا کہہ رہا ہے؟ اگر قرآن کسی کو بتا رہا تو آپ اس کے ساتھ ہو لیجئے. اب قرآن سے پوچھیں صاحب آپ کی نظر میں سچا کون ہے؟ ایک جگہ تو ہے یوسف ایھا الصدیق, اے یوسف اے سچے. کہتے یہ تو ایک آدمی پرٹیکولر کر, وہ کہاں ہمارے زمانے میں ہے, تو لہٰذا وہ بھی مراد نہیں ہو سکتے. پھر سچوں سے مراد کون ہے؟ اب آئیے قرآن میں ایک آیت ہے, بڑا ہنگامہ ہوا صاحب رسول اللہ کے زمانے میں, بحثا خوب ہوئی. قرآن بھی شامل ہوا اس میں, قرآن بھی شامل ہوا بھائی بحث میں. کس سے؟ مسیحیوں سے, نجران کے نصارہ سے. عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. پیغمبر کہتے ہیں نہیں بھیا وہ اللہ کے بندے ہیں. انہوں نے کہا صاحب باپ کون ہے ان کا؟ اس کا مطلب اللہ کے بیٹے ہیں. قرآن نے جو ہے سپورٹ کیا پیغمبر کا, آیت موجود ہے کہ اگر یہی معیار ہے تو عیسیٰ سے بڑے تو اللہ کے بیٹے آدم ہیں. ان مثل عیسیٰ کمثل آدم, قرآن میں کہ ان کے تو نہ ابا ہے نہ اماں ہے, ان سے بڑا بیٹا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ ساری دلیلیں عیسائیوں کو نہ سمجھنا تھی. شرافت بہت اچھی چیز ہے, رسول اللہ نے بھی سمجھایا ہے, ان کی زندگی بھی یہی بتاتی ہے. لیکن کبھی کبھی مجبور ہوتا ہے آؤ پھر نپٹ لیا جائے. صلوات بر محمد. کبھی کبھی مجبور ہوتا ہے, کبھی کبھی مجبور ہے, کبھی نہیں مانتے پھر آؤ ہو ہی جائے. اب جب یہاں تک بات آئی اور اتنی بڑھیا بڑھیا دلیلوں کے بعد بھی یہ ماننے کو تیار نہیں ہوئے تو قرآن نے کہا رسول اللہ بس, اب یہ بات کے آدمی نہیں ہیں, ان سے کہو نپٹ لیں. آیت نازل ہوئی فمن حاجک, حاج یہ حاجی کے معنی میں نہیں ہے, احتجاج سے ہے. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. علماء کہتے ہیں علم سے مراد یہاں قرآن ہے, کہ جب کوئی قرآن کے نزول کے باوجود, یعنی جو ہماری بڑھیا بڑھیا دلیلیں ہیں اس کے باوجود نہیں مانتا ہے, فقل, آپ ان سے کہہ دیے پھر آ جاؤ, ندعو ابناءنا و ابناءکم, لے آؤ, ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں تم اپنے بچوں کو لے آؤ. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ, ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو لے آؤ. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ, ہم اپنی جانیں لاتے ہیں تم اپنی جانیں لے آؤ. ثُمَّ نَبْتَهِلْ, پھر ہو جائے, مباہلہ کر لیتے ہیں. کیا ہوگا مباہلے میں؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ, آؤ ہم دونوں بد دعا کرتے ہیں اور دونوں ایک ہی بات کہتے ہیں, جو جھوٹے ہیں ان پر اللہ کی لعنت. صلوات درما. بھیا تو ہم جھوٹے ہیں, یہ نہیں کہا فَأَجْعَلْ فَنَجْعَلْ, ہم لوگ دونوں لعنت کرتے ہیں جو جھوٹا ہے. تم بھی کہو جھوٹوں پر لعنت, ہم بھی کہیں جھوٹوں پہ لعنت. پھر اللہ طے کرے کون جھوٹا ہے, اور جب طے ہو جائے کون جھوٹا ہے تو جو مقابل ہوگا
اس کی صداقت ثابت ہے نا. ادھر سے وہ لوگ کس کو لے کے آئے، ہم سے اس سے بحث نہیں. ادھر سے کوئی اختلاف نہیں. بہت کم آپ کو آیتیں ایسی ملیں گی قرآن میں جہاں شیعہ سنی میں اختلاف نہ ہو. من جملہ ان آیتوں کے جہاں اختلاف کوئی نہیں ہے وہ یہ آیت ہے. سارے سنی، شیعہ، حنفی، وہابی، دیوبندی، شیعہ امامی، سب کے یہاں 4 سے 5واں آدمی نہیں ملے گا پیغمبر جن کو لے کے چلے. اللہ نے کہا لے آؤ تم اپنے بچوں کو، ہم اپنے بچوں کو. پیغمبر بچوں کی جگہ کس کو لے گئے؟ سب کہتے صرف 2 لوگوں کو. ایک امام حسین. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، عورتوں بہو بچن ہے، پلیورل ہے، لیکن رسول اللہ لے گئے کیا؟ ایک، حضرت صدیقہ کو. اس پہ کوئی بحث نہیں کرتا کہ صاحب لفظ تو جو ہے پلیورل کا ہے، وہ پیغمبر لے گئے ایک. اس کا مطلب اگر کوئی دوسرا بھی اس معیار کا ہوتا تو پیغمبر لے کے جاتے. سیدھی بات ہے. وہاں بھی وہی پلیورل ہے. وَأَنفُسَنَا، جانوں کو ہم لاتے ہیں اپنی. جانوں کو تم لے آؤ اپنی. جان کی جگہ پہ کون گیا؟ نفس کی جگہ پہ کون گیا؟ پلیورل ہے ایک. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کے علاوہ اگر کوئی نفس پیغمبر ہوتا، ہم کسی کے خلاف کچھ نہیں کہتے، سب اللہ کے رسول کے چاہنے والے ہیں، سب ان پر جان دینے والے ہیں، لیکن پیغمبر نے جس کو اپنے نفس کے طور پر پیش کیا وہ صرف علی ہے. یا ہے کسی کتاب میں کہ علی کے علاوہ 2 آدمیوں کو اور پیغمبر لے گئے، 3 آدمیوں کو اور لے گئے؟ اب اس کے بعد کیا ہوا صاحب؟ دیکھا ہوئے ٹھیک نہیں ہے، ہم ایسی شکلیں دیکھ رہے ہیں، اگر یہ کچھ کہہ دیں گے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا. اور انہوں نے کہا سر وی ول بیک. ہم لوگ مباہلہ طے کیا ہوا تھا. تو اب کیا ہے کہ ہم کو کام کیا ہے؟ جھوٹوں پر لعنت کرنا ہے. تو جو جم جائے وہ سچا اور جو بیک ہو جائے وہ جھوٹا. 4 آدمی گئے تھے، ایک کا نام علی، ایک کا نام فاطمہ، ایک کا نام حسن، ایک کا نام حسین علیہم الصلاۃ والسلام. یہ لوگ میدان میں آ کے جم گئے اور جو مقابل ہے اس نے کہا ہم مباہلہ نہیں کریں گے بھیا، السلام علیکم، چلے. تو اب قرآن نے کیا طے کیا؟ جو جمے ہوئے ہیں وہ صادق، جو نکل لیے وہ کاذب. ہم کو کاذب سے بحث نہیں ہے. تو اب قرآن کی روح سے سچے کون ہوئے؟ یہ 4 لوگ نے رسول اللہ کے علاوہ، امام حسن، امام حسین، حضرت زہرا اور مولائے کائنات. تو قرآن نے 4 آدمیوں کا نام لیا کہ یہ ہیں سچے. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ اے صاحبان ایمان، تقوی اختیار کرو. اور ہاشم کے ساتھ ہونے کی بات نہیں ہے، ابن عباس کے ساتھ ہونے کی بات نہیں ہے، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچے کون ہیں کا وہاں بتا دیا. اور سب کہتے سچوں سے مراد حسن، حسین، علی، فاطمہ. تو اب آیت کو آپ اس طرح پڑھ سکتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع علی مع فاطمہ مع الحسن مع الحسین. اے صاحبان ایمان، تقوی اختیار کرو، علی کے ساتھ ہو جاؤ، فاطمہ کے ساتھ ہو جاؤ، حسن کے ساتھ ہو جاؤ، حسین کے ساتھ ہو جاؤ. صلوات در محمد. ہو گئی بات اب. تو یہ ایک بات ہم نے 20 منٹ میں آپ کے اذہان عالیہ میں یہ بات اتار دی کہ سچوں سے مراد یہ 4 لوگ ہیں. رسول اللہ تو خیر آئی ہیں، ان کے ہی باوا ہیں. تو یہ پنجتن پاک یہ مین سچے ہیں، ان کے ساتھ ہونا ہے. لہذا اب اس کی ضرورت نہیں. اب واپس آئیے. یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. کیا قرآن اس طرح نہیں کہہ سکتا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین واتقوا اللہ. دیکھیے قرآن کی ترتیب بھی معجزہ ہے. ہمارے یہاں یہ ممکن ہے کہ جو بات کہنا چاہیے وہ بھول گئے. اکثر میرے ساتھ ہوتا ہے، ممبر سے اترنے کے بعد یار یہ بات تو رہ گئی. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ابن عباس بھائی سے پوچھئے. کبھی یہ ہے کہ نہیں کہنا چاہیے اور جھٹکے میں نکل گئی. ارے یار اچھی خاصی مجلس چل رہی، پتہ نہیں کہاں سے یہ جملہ نکل گیا. پبلک پکڑ پائے نہ پکڑ پائے،
لیکن اگر واقعی آدمی سمجھتا تو اپنے کو محسوس کرتا ہے کہ ہم سے یہ چوک ہو. کبھی یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے یہ والی بات اس کے بعد کہی ہوتی تو اور وزن ہو جاتا. تو اس کا مطلب تقدیم و تاخیر بھی ہنر ہے نا. جو بات کا ہمارے یہاں پڑھایا جاتا ہے تقدیم و تاخیر بلاغت میں. کون سی بات کب کہنا چاہیے کب نہیں کہنا چاہیے. ہم سے چوک ہو سکتی ہے، لیکن کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ قرآن میں چوک ہو سکتی ہے کہ جو بات پہلے کہنا چاہیے تھی وہ بعد میں، جو بعد میں کہنا چاہیے تھی وہ پہلے. اگر قرآن یہ کہہ دیتا اے صاحبان ایمان سچوں کے ہو ساتھ ہو جاؤ اور تقوی اختیار کرو، کیا پرابلم تھی اس میں؟ کیا دقت؟ بات تو وہی ہے نا. کہ نہ ہماری طرح قرآن نہیں ہے. قرآن سمجھ بوجھ کے جو لفظ جہاں رکھتا ہے، ایک ایک حرف معجزہ ہے، ایک ایک آیت معجزہ ہے، ایک ایک نقطہ معجزہ ہے. قرآن نے اگر کہا ہے اتقوا اللہ پہلے وکونوا مع الصادقین بعد میں، اس کا مطلب یہ ہے یہ بھی ایک اہل بیت کی فضیلت کا گوشہ ہے. کیسے سمجھاتا ہوں؟ صلوات بر محمد. کہنے لگے بھائی ارے ان کو پہچانتے ہیں آپ؟ کون؟ کہیے یہ زید صاحب. کیوں؟ کہہ رہے وہ فلاں صاحب جو ہے نا منسٹر صاحب، ان کے ساتھ رہتے ہیں صاحب، صبح شام بیڈ روم تک کا نمبر ہے ان کے پاس. کہنے لگے یار اس کی شکل دیکھو، پاجامہ تک تو ڈھنگ کا پریس نہیں ہے اور یہ منسٹر کے ساتھ رہتے ہیں. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب اس دنیاوی منصب والے بھی اپنے ساتھ غیروں کو نہیں رکھتے. ایسا آدمی ان کے ساتھ رہے گا جو اسٹیٹس کو مینٹین کر سکے. اسی لیے قرآن نے پہلے شرط لگائی ہے اہل بیت ہلکے پھلکے لوگ نہیں ہیں کہ جس اٹھائی گیرے کا دل چاہے کہہ دے ہم مولائی ہیں، جس چور چکے کا دل چاہے کہہ دے ہم حسینی ہیں. قرآن نے شرط لگائی کوالیفیکیشن چاہیے، پہلے ایمان لاؤ پھر تقوی اختیار کرو. جب کوالیفائی کر جاؤ گے تب کہنے کا حق ہے ہم علی والے، ہم فاطمہ والے، ہم حسن والے، ہم حسین والے. اہل بیت ہلکی پھلکی چیز نہیں ہے کہ جو چاہے آنکھ اٹھا کہہ دے ہم علی والے ہیں. شرط کیا ہے؟ تقوی. صلوات در محمد. ایک چیز اور دوسری چیز آئی ہے. امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے القاب بہت سے ہیں، ہے نا، جس میں ایک امیر المومنین میں نے کہہ دیا. واٹس میننگ آف امیر المومنین؟ مومنین کے امیر. واٹس میننگ آف امیر؟ امیر بنا ہے میرا سے. امیر ہم لوگ سمجھتے ہیں حاکم نا، امیر کہتے ہیں میرا سے. میرا کہتے ہیں جو کسی کا خرچہ چلاتا. ہائی سورہ یوسف میں ہے کہ جب یہ لوگ گئے تو گیہوں کی بات تھی اور پھر یہ لوگ اپنے بھائی کو لے کے آنا، نہیں آگے نہیں ملے گا. تو جب واپس کہنا ہذہ بضاعتنا ردت الینا نمیر اہلنا ونحفظ اخانا، بابا اس بھائی کو ہمارے ساتھ جانے دیجئے، اس کی وجہ سے گیہوں مل جائے گا. نمیر اہلنا، اس کی وجہ سے گیہوں ملے گا تو گھر والوں کھانے کچھ جگاڑ ہو جائے گا. سمجھ گیا؟ تو امیر المومنین ہے، وہ یعصوب الدین ہے، وہ امام المسلمین ہے. کیا ہے امام المسلمین؟ امام کچھ سمجھ میں آیا؟ علی امیر تو سب کے ہیں، امام انہی کے ہیں جو متقی ہو. صلوات برما. سمجھ میں آئی نا؟ امام ان کے ہیں. شراب ہم پئیں، جوا ہم کھیلیں، ان کے ان کا کھیت ہم دبا لیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ کہیں کہ ہم پہلے امام حضرت علی علیہ السلام کہ وہ کسی کے ہو سکتے، تمہارے تو نہیں ہے وسیع حسن. کیوں؟ کہ تم متقی نہیں ہو. علی امیر سب کے ہیں، متقیوں کے امام ہیں، ہے نا. تو اب یہ سمجھ گئے آپ چھوٹی موٹی ذات نہیں ہے یہ. ہر اٹھائی گیرا کہتے ہم مولائی ہیں. اس سے بڑی توہین اہل بیت کی کیا ہے؟
کہ ہمارے جیسا آدمی کہے ہم مولائی ہیں، صلوات بر محمد ہم شیعہ ہیں۔ تو شرط کیا ہے ان کے ساتھ ہونے کے لیے؟ نمبر 1 ایمان، یا ایھا الذین آمنوا۔ نمبر 2 تقوی۔ جب تک تقوی نہیں ہے تب تک کونوا مع الصادقین کی بات ہی نہیں آتی۔ بھائی بغیر ہائی اسکول کیے کیسے انٹر میں چلے جاؤ گے یار؟ تو پہلے جو ہے وہ ہائی اسکول کرو، اس کے بعد انٹر کرو یعنی تقوی اختیار کرو، پھر یونیورسٹی جاؤ یعنی کونوا مع الصادقین۔ اب سوال یہ کہ جب اتنی اہمیت تقوی کی ہے کہ بغیر تقوی کے، ایک جگہ قرآن اور کہتا ہے ہمیں یہ تو علی کی بات ہے، تقوی نہیں ہوگا تو ہم کچھ تمہارا قبول ہی نہیں کریں گے۔ کہاں ارشاد ہوتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اور صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقوی اتنی اہم ہے کہ نہ عقیدہ قبول ہے نہ عمل، اس لیے کہ علی امام ہے متقیوں کے، تو اگر ان کو امام سمجھتے ہو تو تقوی اختیار کرو۔ نماز روزہ قبول کروانا ہے تو بھی تقوی اختیار کرو، تو تقوی بیس بنے گا عقیدے کی بھی قبولیت کا اور عمل کی بھی قبولیت کا۔ اچھا چھوڑیے ہم اپنی جیب سے کیوں کہیں، صرف آیت پڑھیے نا، آیت پہ تو اعتراض نہیں کرے کوئی۔ انما، اچھا انما کا مطلب مسلمانوں میں کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، شیعوں سے زیادہ انما کا مطلب کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ حدیث قصہ ان کو سب کو رٹی ہے، اور حدیث قصہ میں جو آیت تطہیر ہے اس کی سٹارٹنگ ہی انما یرید اللہ، انما سے ہے۔ انما کا کیا مطلب ہے؟ صرف اور صرف، اس کے علاوہ کچھ سمبھو ہی نہیں ہے کہ یتقبل اللہ من المتقین۔ اللہ فقط اور فقط کس کے عمل کو قبول کرتا ہے؟ بولیے، متقیوں کے۔ تو اب آدھے گھنٹے میں جب یہ ہوا کہ ہر عمل کی بنیاد کیا ہے، حتیٰ عشق اہل بیت کے قبول ہونے کی بنیاد کیا ہے؟ تقوی۔ تو مولوی صاحب اذان ہونے والی ہے، 12 بجے تم سے کہا گیا اتر جانا، تو جلدی کرو، 20-25 منٹ تو بچا ہے۔ واٹس میننگ آف تقوی؟ بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے تقوی کا ورنن کیا ہے، تقوی کی پریبھاشا بتائی ہے، تقوی کی تعریف کی ہے، لیکن ہم کو سب سے کیا مطلب؟ ہمارا امام کیا کہتا ہے؟ سیدھی بات ہے، لغوی اعتبار سے بھی کر سکتے ہیں، تقوی بنا ہے وقایا سے، وقایا کہتے ہیں رکاوٹ کو، اپنے آپ کو گناہ سے جو روک لے، ہم کو اس سے ہی مطلب نہیں ہے۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ اب یہاں روایت ہے، سئل الصادق علیہ السلام عن تفسیر التقوی، صلوات بر محمد۔ ہم کو لغت اور ڈکشنری سے مطلب نہیں، مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ پوچھا گیا امام سے، سفینۃ البحار جلد نمبر 2 فرماتے ہیں سئل الصادق علیہ السلام، امام سے پوچھا گیا ان تفسیر التقوی، تقوی کی میننگ کیا ہے، مفہوم کیا ہے، تفسیر کیا ہے؟ فقال علیہ السلام اللہ یفقدک حیث امرک، تمہارا اللہ تم کو وہاں سے غائب نہ پائے جہاں رہنے کا آدیش کیا ہے، ولا یراک حیث نہاک، وہاں دکھائی نہ دینا جہاں اس نے منع کیا ہے۔ ایک لفظ میں امام نے تقوی کی میننگ کیا کر دی؟ سمجھا دی، کیا کہ وہاں دکھائی نہ دو جہاں سے منع کیا گیا، وہاں سے غائب نہ ہوئیے جہاں، ہمارے علماء فرماتے ہیں اس جملے کی وضاحت میں کہ ایک لفظ میں ہے تقوی کا مطلب واجب چھوٹنے نہ پائے، حرام پہ عمل ہونے نہ پائے، بس بقیہ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا۔ نماز شب پڑھو اور جتنے مستحبات ہو کرو، 3 دن میں پورا قرآن ختم کر لو، وہ بات کی بات ہے، قرآن ختم کرو یا نہ کرو، نماز شب پڑھو نہ پڑھو، مین چیز یہ ہے صبح کی نہ چھوٹنے پائے، صلوات بر محمد۔ اس نماز شب سے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ نماز صبح قضا کر دے، 12 بجے رات کو 1 بجے رات کو نماز شب پڑھیں، مت پڑھو بھیا، 10 بجے سو جاؤ، صبح اٹھ کے 2 رکعت پڑھ لو، مین وہ ہے۔ لہٰذا اب آئیے 2-3 روایتیں جلدی جلدی سناتا ہوں۔ ایک جگہ امام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ، تو کیا میننگ ہوئی تقوی کی سر؟ واجب چھوٹنے نہ پائے اور حرام پر
عمل ہونے نہ پائے. بقیہ جس کی جیسی حیثیت, مستحبات کر پاتے ہو الحمدللہ, نہیں کر پاتے ہو کوئی بات نہیں ہے, مگر واجب نہ چھوڑنا. حرام کا بھی یہی ہے, حرام کے قریب نہ جاؤ. مکروہ چھوٹتا ہے, نہیں چھوٹتا کوئی بات نہیں ہے, چھوٹ جائے اچھی بات ہے, نہیں چھوٹتا ہے چلے گا, مگر حرام پر عمل نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے پیغمبر نے فرمایا اگر یہ دو کام کر لو نا, حرام پر عمل نہ ہو اور واجب نہ چھوٹے, اتنی سی بھی دعا کر لو گے چلے گا. ضروری نہیں ہے کہ رات بھر بیٹھ کے گھنٹے بھر مسلح دعا پڑھو. وہ کہتے ہیں نا, کسی کا شعر ہے, خلاف شرع کبھی شیخ تھوکتا بھی نہیں مگر اندھیرے اجالے میں چوکتا بھی نہیں. تو آپ اندھیرے اجالے میں چوک بھی نہیں رہے ہیں اور اس کے بعد گھنٹہ بھر بیٹھ کے مصلے پر دعا پڑھ رہے ہیں. پیغمبر نے کہا بھیا یہ دعا مت پڑھو. صلوات پڑھیے مولا کے شعر سے. شام میں ایک مسجد بنی. اب کس نے بنوائی آپ سمجھ رہے ہیں؟ شام میں ایک صاحب نے مسجد بنوائی, جو صاحب تھے وہاں کے. مولا کو پتہ چلا کہ اس نے مسجد بنوائی ہے. رسول اللہ کے زمانے میں ایک طوائف تھی, بہت صدقہ خیرات کرتی تھی, غریبوں کی مدد بہت کرتی تھی. جیسے ہی مولا کو خبر ملی کہ اس نے مسجد بنوائی ہے, امام نے ایک شعر لکھ کے بھیج دیا کہ تمہاری حیثیت جسٹ لائک اسی طوائف کی ہے. شعر مولا کا سنیے. وقال له اہل السداد والتقى لا تزنی ولا تتصدقی. تیرا حال تو وہی ہے جیسے رسول اللہ نے اس طوائف سے کہا تھا کہ زنا مت کر چاہے صدقہ نہ دے. وہی حال ہے بھیا, حق نہ مارو کسی کا, مسجد نہ بنواؤ چلے گا. صلوات بر محمد واحد. لہذا پیغمبر, یہ میں اپنی جیب سے نہیں کہتا, عدت الداعی میں یہ روایت ہے, فرماتے ہیں پیغمبر سے ہے یکفی من الدعاء مع البر, نیکی کے ساتھ بر کے ساتھ یعنی وہی تقوی کے ساتھ, یکفی من الدعاء اتنی دعا انف ہے, ما یکفی الطعام من الملح جتنا کھانے میں نمک کافی ہوتا ہے, اتنی دعا بہت ہے. شرط ہے واجب نہ چھوٹے, حرام پر عمل نہ ہو. کوئی ضروری نہیں کہ مصلے پر رات بھر بیٹھو اور صبح اٹھ کر کے جو ہے وہ اس کا 5000 مار دو, کہ وہ سب ابھی یہ روایت آتی ہے ان ابی عبداللہ. ارے یہ کیا غضب کی روایت ہے, زور سے پڑھیے صلوات, اس لیے کہ یہ روایت ہے زور سے پڑھنے والی صلوات. چھٹے امام سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں ترک لقمۃ الحرام, ایک لقمہ حرام کا چھوڑ دینا. نہیں بھیا ہمارے بس کا نہ ہے, ہم نہ کر پائیں گے. ترک لقمۃ الحرام, ایک حرام لقمے کا چھوڑ دینا, فرماتے احب الی اللہ من صلاۃ 1000 رکعہ تطوعا, 2000 مستحبی رکعتوں سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے ایک لقمہ حرام چھوڑ دینا. مت پڑھو مستحبی نماز مگر کسی کا حق مت مارو. صلوات بر محمد وآل. اب جو روایت ہے, جو مثال ہے, وہ غضب کی ہے. فرماتے ہیں جدو واجتہدو, محنت کرو, کوشش کرو, وَإِن لَمْ تَعْمَلُوا, عمل نہ بھی کرو, فَلَا تَعْصَوْا, گناہ مت کرو. کیا لطیف بات ہے, مثال کیا زبردست دی ہے. جدو واجتہدو, محنت کرو, کوشش کرو. وَإِن لَمْ تَعْمَلُوا, اگر عمل نہیں بھی کر رہے ہو, یعنی مستحبات کی بات ہے, فَلَا تَعْصَوْا, مگر گناہ مت کرو. جو مثال دی ہے امام نے, کیا غضب کی ہے. میں ایک معمولی سا آدمی ہوں صاحب, چھوٹا موٹا پرائمری کا ٹیچر, تو اب اتنا پیسہ کہاں ہے, جوڑ بٹور کے ادھر ادھر سے ایک زمین لے لیا. اب اس پر کیا کرتے ہیں صاحب, 3 بجے چھٹی ہوئی, ایک بوری سیمنٹ رکھے ہوئے ہیں, یہ مثال ہے, ہاں سمجھ گئے آپ. اور آدھی ٹرالی چھوٹی والی, یہاں تو دیہات میں نہیں ہوتی, شہروں میں آتی ہے کٹ, آدھی ٹرالی جو ہے چھوٹی والی, وہ بالو رکھے ہوئے ہیں. شام کو نماز وماز کے بعد 1 گھنٹہ باپ بیٹے آتے ہیں اور صاحب 4-5 اینٹیں روز رکھ دیتے ہیں. تو مہینے بھر میں کتنے اینٹیں جوڑ ڈالے ہم نے, 150.
سال بھر میں کتنا ہوا؟ 12 تیائی 36، 4000 کے اوپر. 5 سال میں کتنا ہوا؟ 5 چوک 20 ہے نا. 10 ٹرالی اینٹا، پورا مکان تیار ہو گیا نہیں 5 سال میں اکیلے کے دم سے. وہیں بغل میں ہمارے ابن عباس بھائی تھے، سر معذرت ہم مثال کے تھے، ابن عباس بھائی تھے، بڑے زمیندار گھرانے کے لوگ ہیں، اللہ نے نوازا ہے. ان کا کیا ہے یار، 5 سال سے لگا ہوا ہے آدمی، 500 مزدور اور 300 کاریگر اور سارا سامان. ایک دن میں پوری دیوار کھڑی ہو گئی، شٹرنگ بھی ہو گئی صاحب. اس کے بعد جو ہو جی سی بی والا بھی آیا تھا اور ٹرک والے بھی، پورا ہنگامہ تھا. ایک اس میں بائک لگانے لگا گھمانے کے لیے. اب جو بائک گیئر مارا اس نے تو وہ اتفاق سے بجائے کلچ اور بریک پہ پڑنے کے ایکسیلریٹر پہ پیر چل گیا اور زور سے آ کے جو دھکا مارا دیوار پر، جو صبح سے جو ہے وہ 1000 آدمی محنت کر کے وہ ایک دھکے میں گر گیا. نہیں گر گیا. امام فرماتے ہیں گناہ کا حال یہی ہے. سمجھ گئے آپ؟ گناہ کا حال یہی ہے. 2 اینٹیں رکھو چلے گا مگر گناہ نہ کرو. رات بھر عبادت کیا اور صبح ایک آدمی کو گالی دے دیا، سب دھکا لگ گیا، ختم ہو گیا. صلوات برما. غور کر رہے ہیں آپ کیا ہوا؟ یہ دین. جدو واجتہدو، محنت کرو، کوشش کرو. وَإِن لَمْ تَعْمَلُوا، عمل نہیں بھی کرتے ہو، فَلَا تَعْصُوا، گناہ مت کرو. فَإِنَّ مَن يَبْنَى وَلَا يَهْدِمْ، اس لیے کہ یہ میں نے مثال گڑھی اس لیے تھی کہ روایت میں یہ جملہ تھا. فَإِنَّهُ مَن يَبْنَى وَلَا يَهْدِمْ، اگر کوئی دیوار اٹھاتا ہے دھکا نہیں مارتا، يَرْتَفِعُ بِنَاءَهُ، ایک نہ ایک دن دیوار کھڑی ہو جائے گی. وَإِن كَانَ يَسِيرًا، چاہے جتنا کم ہو، 5 ہی اینٹیں روز رکھتا ہو. وَمَن يَبْنَى وَيَهْدِمْ، جو بناتا رہے ڈھکیلتا رہے، یوشک ان لا یرتفع بنا، قیامت آ جائے گی دیوار کھڑی نہیں ہو سکتی ہے. وہی حال ہے مولوی صاحب تمہارا. گناہ کرتے رہو، مجلس پڑھتے رہو. مجلس پڑھ کے اترے، ابن عباس صاحب کی غیبت کر دی، دھکا لگا، مجلس چلی گئی. ان کے اکاؤنٹ میں تمہارے پاس کیا ہے؟ صلوات بر محمد. اور اس سے بڑھیا مثال پیغمبر نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ من قال سبحان اللہ غرس اللہ له شجرۃ فی الجنہ. پیغمبر فرماتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں نا آپ، الحمدللہ، ہے نا؟ آپ موڈ میں نہیں ہے جواب دینے کے. ہاشم بھائی نماز پڑھتے ہیں نا آپ، ٹھیک. تو تیسری رکعت میں اور چوتھی رکعت میں سورہ حمد پڑھنا ضروری نہیں ہے. کیا پڑھنا چاہیے؟ سبحان اللہ. اور بعض بزرگوں کا کہنا بہتر یہ ہے کہ سبحان اللہ پڑھتا. تو یہ تو ہو گیا سبحان اللہ. رکوع میں بھی کم سے کم 1 بار ورنہ 3 بار سبحان ربی العظیم و بحمدہ، بقیہ نے سبحان اللہ ہوا نا. اس کے بعد تسبیح نکالی نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان. چلیے نماز والا چھوڑ دیجیے، تسبیح جوڑ لیجیے. 33 ضرب 5 کتنا ہوا؟ 3 پچے 15، 150 ہو گیا. اور 3 پچے 15 پھر تو 165 بار. جو پابند ہے نماز کا ڈیلی 165 بار کہتا ہے سبحان اللہ. ٹھیک، ایک دن میں ایک آدمی کہتا ہے 165 مرتبہ سبحان اللہ، تو 365 دن میں کتنی بار کہے گا؟ 150 کو لے لیجئے آپ، 15 چھوڑ دیجئے، آسان ہو جائے گا جوڑنا. ادھر 65 چھوڑ دیجئے، 300 ضرب 150 کتنا ہوا؟ 4500. نہیں زیادہ ہوا. 300 گڑے 150، 45,000 نا. تو 1 سال میں آپ نے کتنی مرتبہ کہا سبحان اللہ؟ یہ بہت ہلکے میں جوڑنا. اچھا ہاں یہ بھی صحیح ہے، آپ پورا جوڑ لیجیے. 165 گڑے 365، 60,000. اب رکے رہیے. 1 سال میں کتنی بار پڑھا آپ نے؟ 60,265. فرض کیجئے 50 سال کی ایج ہے آپ کی، گڑے 50 کیجئے، 30,11,000. اگر ہم مر گئے 50 سال، 15 جوڑ لیا، 65 سال کی ایج میں اگر ہمارا انتقال ہوا
تو وہ 15 سال والا ابا اماں لے گئے. ہمارا جو ملا 50 سال کا ملے گا نا, تو کتنا ہوا؟ 30,11,000 پیڑ لگ گئے. معمولی بات ہے. ہم تو صاحب جو ہے وہ 110 پیڑ لے گئے تھے مولا کے نام پر, آم کا ایک نہیں لگا. سمجھ گیا؟ امرود کے لگائے تھے 100, 30-35 بچے ہیں, پھل رہے ہیں. لیکن وہاں جو لگا ہے وہ لگا ہے. تو کتنا لگ گیا زیدی صاحب آپ کا؟ 30 لاکھ پیڑ ہیں نا. 30 لاکھ پیڑ کے لیے رقبہ کتنا بڑا چاہیے؟ بارہ بنکی والے بتائیں لکھپڑوا کتنی دور میں ہے نا. 30 لاکھ پیڑوا جو ہے کئی 100 ایکڑ چاہیے, ہے نا. کچھ سمجھ میں آیا؟ ایک سبحان اللہ سے کتنے بڑے زمیندار آپ بہشت میں ہوں گے. اب سنیے آپ روایت. پیغمبر نے فرمایا من قال سبحان اللہ, جس نے ایک مرتبہ کہا سبحان اللہ, غرس اللہ لہ شجرۃ فی الجنہ, اللہ ایک سبحان اللہ کے عوض ایک درخت جنت میں لگا دے گا. اور جو اللہ پیڑ لگا دے گا نا, اس کا سب جو گھیرا ہو رہا سب وہ کرے گا. نہ بکری کھا سکتی ہے, نہ گائے کھا سکتی ہے, کچھ نہیں, لگنا ہی لگنا. ایک سبحان اللہ جو کہے گا اس سے کتنا ہاشم بھائی پیڑ ہوا؟ ایک. تو آپ کے پیڑ کتنے ہو چکے اب تک؟ مثلا 30 لاکھ پیڑ ہو چکے. تو کوئی بھی آدمی ارے یار تو اپنے پاس باغ میں 15 پیڑ ہے, تب بھی چھٹی ہوتی مئی میں بھاگتی ہیں گاؤں مزہ لینے کے لیے. اور جس کے پاس 30 لاکھ پیڑ ہو, ہے نا. اور وہاں کے پیڑوں کو تو آپ سوچ نہیں سکتے کیسے ہیں. سناؤں؟ بور تو نہیں ہو رہے ہیں؟ ایک قصہ سن لیجئے پیڑ کا وہاں کے. صلوات بر محمد. رسول اللہ کی وفات ہو گئی تو جناب فاطمہ کو جو تکلیف تھی وہ تو تھی, سبت علیہ مصائب وغیرہ. مولا کو جو اذیت تھی تو وہ تھی. گھر والوں کو اپنی جگہ, بعض صحابہ کو بھی بڑی اذیت تھی رسول اللہ کی جدائی کی, جس میں کچھ تو ایسے تھے کہ جنہوں نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا. بلال ٹائپ کے لوگ مدینہ ہی چھوڑ کے بھاگ گئے پیغمبر کے صدمے میں. سلمان فارسی کے لیے کہ 10 دن گھر سے نہیں نکلے غم پیغمبر کے. سلمان کا لڑکا عبداللہ نقل کرتا ہے کہ 10 دن کے بعد ابا نکلے گھر سے, راستے میں مل گئے مولا. کیا بھیا سلمان, سب بدل گئے, سب نے چھوڑ دیا, آپ بھی. جفوتنی, سلمان تم نے جفا کی میرے اوپر. سلمان کیا مثلو کا یجفا, مولا آپ پر کوئی جفا کر سکتا ہے؟ پھر کہاں ہو؟ رسول اللہ کے بعد دل ہی نہیں کر رہا تھا گھر سے نکلنے کا. کہا اچھا بہرحال اب کچھ نارمل ہوئے, نکلے. جی مولا گھر چلے جانا, فاطمہ تمہیں یاد کر رہی تھی, اور سنو تمہارے لیے کوئی جنت سے تحفہ آیا. تحفہ جنت سے؟ کیا ابھی فرشتے آتے ہیں؟ کہ جاؤ گے تب نہ پتہ چلے گا یار. پہنچ گئے, دروازہ کھٹکھٹایا, کون؟ میں ہوں. پھر وہی بات, پھر وہی معذرت. کہ اچھا آؤ بیٹھو. اے سلمان, جی بی بی, تو بابا کے بعد میں ہر وقت تو کھوئی رہتی تھی کہ بابا کہاں ہوں گے, کس حال میں ہوں گے, ان کا وہاں کیسے. تو 3 عدد عورتیں آ گئی صاحب, اب بڑی خوبصورت. جناب فاطمہ کہتی ہیں کہ بھیا سلمان تم سے کیا پردہ. ان کو دیکھ کے میں کھڑی ہو گئی بھائی, اور میں نے کہا بھائی آپ لوگ کہاں سے, یہی سمجھے کہ بھائی پرسے میں آئی ہوں گی بابا کے, آپ لوگ کہاں سے تشریف لائی ہیں, مکے سے یا مدینے سے؟ تو کہنے لگی نہ مکے سے, نہ مدینے سے, نہ دنیا سے. پھر کون ہو تم لوگ؟ کہا ہم لوگ بہشت سے آئے ہیں, ہم لوگ حورے ہیں, اور ہم لوگوں نے اللہ سے درخواست کی تھی کہ آپ کے پاس ذرا پرسے کے لیے آ جائیں, اللہ نے اجازت دی تو ہم لوگ آئے ہیں. تو بیوی نے کہا کہ اس میں جو تھوڑا سینئر لگ رہی تھی, میں نے اس سے شروع کیا کہ بھائی آپ کا کیا نام ہے؟ تو کہنے لگی میرا نام ہے سلمہ. سلمہ نام کیوں ہے؟ کہ اس لیے کہ مجھ کو اللہ نے آپ کے بابا کے صحابی سلمان کے لیے خرچ کیا. دوسرے سے میں نے پوچھا آپ؟ کہنے لگی میرا نام ہے مقدودہ. مقدودہ کیوں؟ اب سمجھ جائیے آپ لوگ نام سے. ہاں کیا مجھ کو اللہ نے. تیسرے نے کہا میرا نام ہے ذرا.
خیر وہ سب ہے، اور سنو تو، اور تمہاری بیوی جو ہے تمہارے لیے تحفہ دے گئی ہیں سلمہ، اور اس کو لے جانا گھر، افطار کرنا، کل بیج لے آنا اس کے۔ آج تک آپ نے سنا سفید کھجور سنا ہے؟ کھجور کی بڑی قسمیں ہیں، لیکن ہم نے بھی نہیں کہیں سنا سفید کھجور۔ وہ سفید کھجوریں تھیں، کہ یہ سفید کھجوریں لے جاؤ اور کھا پی کے اس کا بیج لے آنا۔ اب سلمان کا کہنا ہے صاحب میں چلا تو اب وہ بیگ میں ہے، جھولے میں ہے، پلاسٹک تو تھی نہیں، تھیلی میں ہے، جہاں بھی ہے، تو آپ کھجوریں چھپا سکتے ہیں، خوشبو تھوڑی چھپا سکتے ہیں۔ اب جدھر سے گزر رہے ہیں، ابے سلمان بھائی مشک ہے کیا لیو یار، امبر ہے کیا؟ اب کیا بتائیں ہمیں؟ ہاں یار جو سمجھ لو، کسی صورت سے پیچھا چھوڑا کر کے گھر آئے۔ اب گھڑی تو تھی نہیں، مگر اب ایک تو بیوی کا تحفہ ہے، اور وہ بھی ایسی کا کہ جس سے ملاقات نہیں ہے۔ دیکھیے جب تک شادی نہیں ہوتی تب تک زیادہ وہ رہتا ہے نا، ٹیلی فون کا انتظار، یہ وہ، شادی کے بعد نارمل ہو جاتا ہے آدمی۔ تو اب وہ حوروں کا معاملہ دیکھا نہیں، ملاقات نہیں، تحفہ دے کے چلی گئی ہے۔ اب یہ سب میں اپنی بیوقوفی والی عقل لگا رہا ہوں۔ تو گھڑی تو آئی نہیں، 6:15، ابھی 20 منٹ ہے، 6:20، 25، بہرحال خدا کر کے وقت ہوا، کھجور منہ میں ڈالی۔ شہزادی نے کیا کہا تھا؟ گٹھلی لیا نا، ارے ہی نہیں، وہ کھجوریں کھا گئے، ایک میں گٹھلی نہیں۔ دوسرے دن پہنچے، بیوی نے کہا کیا ہوا؟ گٹھلیاں لیا ہے خان صاحب۔ اب سلمان کو کیسے سید کہہ دیں ہم؟ صلوات پر بھایا ہے یا نہیں ہے؟ ایرانی تھے تو زیادہ مرزا صاحب کہہ سکتے ہیں ان کو، اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ سلمان لے آئے گٹھلیاں، کبھی بھی اس میں تھی نہیں، لاتے کہاں سے؟ کہ صحیح کہا تم نے، وہ دنیا کی کھجور تھوڑی تھی، کہ وہ تو آپ نے بتایا ہی کہ وہ لائی تھی سلمہ۔ کہیں جانتے ہو سلمہ لائی کہاں سے؟ کہ کہاں سے؟ کہ میرے بابا نے مجھ کو ایک دعا بتائی ہے، میں روز اس کو پڑھتی ہوں، اور میری اس دعا کے جو الفاظ نکلتے ہیں اس سے جنت میں خدا کھجور کے درخت لگاتا ہے۔ یہ ان درختوں کی کھجور ہے۔ اب سمجھ گئے وہاں کے پیڑوں کا حال کیا؟ مطلب یہ تھا وہاں کے پیڑوں کا حال کیا ہے۔ تو سلمان کہنے اچھا یہ دعا سب کے گھر میں ہے، پتہ نہ ہو ہم لوگوں کو اور باتیں ہے سب کے یہاں، اس لیے کہ شادی جتنوں کی ہوئی ہے ان سب کو تو وہ وظائف الابرار ملی ہے، اور وظائف الابرار میں ہے یہ۔ کبھی بھی وہ کون سی دعا ہم کو بتا دیجئے؟ تو بیوی نے کہا پڑھو، یاد کرو، بسم اللہ النور، بسم اللہ نور النور، بسم اللہ کیا ہے؟ نور علی، وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، دعائے نور۔ سلمان کہتے ہیں کہ صاحب میں نے یاد کیا اس کو، اور کم سے کم، اب میں بھول رہا ہوں 100 کہا کہ 1000 کہیے، میں مسنگ کر رہا ہوں، اتنے لوگوں کو میں نے سکھایا، سب ٹھیک ہو گئے بخار وخار جن کو تھا۔ تو اب وہاں کے درختوں کا حال عجیب ہے۔ آپ کے لیے پیغمبر کہتے ہیں خالی سبحان اللہ کہو گے ایک درخت لگے گا، کاہے کا لگے گا ہی نہیں معلوم، لیکن درخت لگے گا۔ تو اب 30 لاکھ درخت تو زیدی صاحب کے ہو گئے ہیں۔ تو ایسے ہی صحابہ کوئی 70 کرا ہوگا، کوئی 80 کا، خوش ہو گئے، ایک صاحب کھڑے ہو گئے، فقام صلوات بر محمد وآل، ختم کرتا ہوں، فقام رجل من القریش، من قریش، ایک آدمی خاندانی کھڑا ہو گیا۔ رسول اللہ بھی تو قریشی تھے نا، قریشی تھے، قریش کی ہی تھے۔ فقام رجل من قریش، ایک آدمی قریش کا کھڑا ہو گیا، وقال ان شجرنا فی الجنہ لکثیر، یا رسول اللہ تب تو بڑے درخت لگ گئے ہوں گے جنت میں ہمارے، جیسے ہاشم بھائی کے 30 لاکھ ہیں، اس کے پتہ نہیں کتنے رہے ہوں گے۔ قال نعم، پیغمبر نے فرمایا جی بالکل لاکھوں ہیں بھائی، مگر ولیکن ایاکم ان ترسلوا الیہا نیرانا، مگر پیڑ تو لگ رہا ہے، یہ یاد رکھنا آگ بھی نہ بھیج دینا پیچھے پیچھے، فتحرقھا، نتیجے میں جو 50 سال میں 30 لاکھ پیڑ لگایا ہے، ایک تیلی کافی ہے ماچس کا، ہے نا؟ تو ایک تیلی کیا 50 سال میں جو 30 لاکھ پیڑ لگے تھے، کرنا کیا ہے؟
خالی جو ہے وہ کسی چائے خانے بیٹھ کے اتنا ہی تو کہنا ہے کہ ہمیں ابن عباس کی اوقاتیں کیا ہے، اتنا ہی تو کہنا ہے۔ ایک تیلی، ایک غیبت کیا، 50 سال کی محنت برباد۔ اسی لیے دین تاکید کرتا ہے بھیا عمل کم کرو مگر گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ صلوات بر محمد، سمجھ میں آئی آپ کو؟ بس کم عمل کرو چلے گا، مت پڑھو نماز شب چلے گا، لیکن اس کا غلط مطلب نہ نکلے بھائی۔ نماز شب کے لیے روایت ہے کہ اگر کوئی شخص نماز شب کا عادی ہے تو ایسا وہ اگر کہتا ہے کہ میں بھوکا ہوں، روایت کہتی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ نماز شب رزق کی ضامن ہے۔ اور بتا دیں آپ کو نماز شب کے بارے میں، یہ ایسا مستحب ہے جس کی قضا ادا سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ عجب، لیکن جان بوجھ کے نہیں، جان بوجھ کے نہیں کہ صاحب وہ مولانا نے تو پڑھا چلو 8 بجے دن میں پڑھ لیں گے، نہ، پوری نیت ہے، پورا ارادہ ہے، الارم بھی لگا ہوا ہے 4 بجے کا، 40 منٹ بہت ہے، پڑھ لیں گے اتنے میں۔ اتنا زیادہ تھکے تھے کہ الارم بج کے چپ ہو گیا، آنکھ ہی نہیں کھلی۔ اب جو محلے کی مسجد سے اذان، ارے یار گئی، چلو فی الحال صبح کے اللہ 2 رکعت نماز پڑھ لی، نافلے کی 2 رکعت صبح کی، اب کھل رہا یار کیا کریں، دین کہتا کوئی بات نہیں ہے پڑھ لو۔ اب نماز صبح کے بعد نماز شب پڑھنے لگا۔ ایسی صورت میں کہتے ہیں ادا سے زیادہ قضا فضیلت رکھتی ہے۔ خدا اپنے بندوں پر، فرشتوں پر مباحات کرتا ہے، دیکھ رہے ہو میرے بندے کو، میں نے اس کے اوپر واجب نہیں کیا تھا تب بھی قضا کر رہا ہے، لیکن وہی دین کہہ رہا ہے مگر اس سے کوئی فائدہ نہیں اگر اپنے آپ کو گناہ سے نہیں بچا رہے ہو۔ صلوات بر محمد بس 2-4 جملے مصائب کے اور ختم دعا۔ 12 بج گیا۔ ایک مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، محرم بھی ختم ہو گیا۔ اب آگے جو مناسبت آ رہی وہ شہزادی کی ہے انشاءاللہ 2 مہینے بعد۔ کتنا کریم ہے پیغمبر، اللہ نے کہا رحمت للعالمین، جو ہر دور میں ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے۔ ادھر پیغمبر کی آنکھ بند ہوئی، ادھر حضرت کے دروازے پر لوگ آگ اور لکڑی لے کر کے آ گئے، دق الباب ہوا۔ مولا کو نہیں آنے دیا، خود آئیں۔ کیا ہے؟ کہ علی کو گھر سے باہر نکالو۔ علی نہیں آئیں گے، ہم گھر میں آگ لگا دیں گے۔ کیا اس گھر کو آگ لگا دو گے جس میں تمہارے نبی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں؟ وہ کہتا ہے وَإِن ہوا کریں، ہم سے اس سے مطلب نہیں اس گھر میں کون ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ کہا گیا بلکہ گھر میں آگ لگا دی گئی۔ تاریخ کہتی ہے جب دروازے کا کچھ حصہ جل چکا، ایک ملعون آگے بڑھا اور اتنی زور سے دروازے پہ دھکا مارا ہے کہ دروازہ اپنی جگہ سے اکھڑا اور آن کے بیوی کے سینے پہ لگا۔ پیچھے دیوار ہے، سامنے دروازہ ہے۔ کچھ دیر تک ان لوگوں نے دروازے کو دبائے رکھا۔ میں نے نہیں پڑھا ہے کسی کتاب میں اس مصائب کو، لیکن ایک بہت بزرگ عالم ہیں، ان کا مرثیہ ہے، اور اتنا بڑا عالم بغیر روایت کے یہ شعر نہیں فرما سکتے۔ اس مرثیے میں ان کا ایک شعر ہے شہزادی کے لیے، فرماتے ہیں وَلَسْتُ أَدْرِي مَا قِصَّةَ الْمِسْمَارِ سَلْ صَدْرَهَا خَزِينَةَ الْأَسْرَارِ۔ میں تمہیں کیا بتاؤں کیل کا قصہ کیا ہے، اس سینے سے پوچھو جس سینے میں یہ کیل دھس گئی ہے۔ ایسا لگتا ہے اس شعر سے کہ جیسے دروازے میں کوئی کیل تھی، جب دروازہ آ کے بی بی کے سینے پہ لگا تو وہ کیل شہزادی کے سینے میں دار آئی ہے۔ جزاکم ربکم۔ کیا اذیت، کوئی پڑھ سکتا ہے اس کو کہ شہزادی کو اذیت کیا ہوئی؟ یہ لوگ اندر داخل ہوئے، جیسے ہی بی بی در و دیوار کے درمیان سے نکل پائیں، اپنا غم بھول گئی،
اپنا درد بھول گئے۔ آن کے امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے سینہ سامنے سینہ سپر ہو گئے، اب پڑھنے کے لائق نہیں ہیں۔ اس میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جن کا تعلق حضرت زہرا سے خونی ہے، جن کا رشتہ فاطمہ زہرا سے خونی۔ سیدو تم نہیں رو گے اپنی ماں کی مصیبت پر، کون چیخے گا؟ پڑھنے کے لائق نہیں ہے۔ لیکن امام صادق سلام اللہ علیہ نے فرمایا بتاؤ ہمارے چاہنے والوں کو کہ ہم پر گزری کیا ہے، ورنہ یہ باتیں پڑھنے کے لائق نہیں ہے۔ روایت کہتی ہے جیسے ہی شہزادی در و دیوار کے درمیان سے نکل پائیں، آن کے امیر المومنین کے سامنے سینہ سپر ہو گئے۔ ایک شخص نے، خدا لعنت کرے، تلوار نکال لی، تلوار کے دستے سے بی بی کے شکم مبارک پر ایسی ضرب لگائی ہے کہ شہزادی کی چیخ نکل پڑی، یا فضة خذینی لقد سقطت ما فی احشائی، فضہ مجھے پکڑ لو، فضہ مجھے سہارا دے دو، فضہ میرا بچہ مرے۔ اس عالم میں بھی مولا نے جب یہ منظر دیکھا تو بعض کتابوں میں ہے آواز دیا فضہ ادرکی مولاتکی، فضہ اپنی بیوی کی خبر لے۔ جزاکم ربی۔ بس آخری دو جملے ختم و دعا، بے ہوش ہو گئی۔ یہ ایسا حادثہ تھا کہ شہزادی سلام اللہ علیہ بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہوئی، ان کو موقع مل گیا۔ امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے گلے میں رسی ڈال دی گئی، ایک آدمی آگے سے کھینچتا ہوا، دوسرا پشت سے ڈھکیلتا ہوا لے کے آئے مسجد میں۔ حضرت کے گردن پر تلوار رکھ دی گئی سلام اللہ علیہ۔ میری طرف دیکھیں، یہ مٹھی جو میں سمجھا ہوں روایت سے، شاید یہ منظر رہا، یہ مٹھی بند ہے۔ کچھ لوگ طاقت لگا رہے ہیں کہ اس کو کھول دیا جائے اور ہاتھ چھلا کر کے شور مچا دیں، ہو گئی بیعت ہو گئی۔ ادھر کا قصہ یہ ہے، تاریخ کہتی ہے کہ تھوڑی دیر میں شہزادی کو غش سے افاقہ ہوا۔ اپنا درد و غم تھوڑی، علی علی کہاں گئے، علی کا کیا ہوا؟ کسی نے کہا کہ حضرت کو گرفتار کر لیا گیا۔ مشہور تو یہی ہے کہ سر پہ ردا ڈالی، گھر سے نکل پڑی، لیکن بعض جگہ میں نے پڑھا اور وہ دوسری والی بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ شہزادی سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ اس حادثے کے بعد سمجھ میں آتی ہے بات۔ تب کا خاندان کی بنی ہاشم کی دو عورتوں نے دونوں طرف سے بازو تھاما، پکڑا کے لے کے چلی، باہر آئی، تمام ہو گئی مجلس۔ خلو ابن عمی، علی کو چھوڑ دو ورنہ بابا کا کرتا سر پہ رکھ لوں گی، مراد بد دعا کر دوں گی۔ پانچویں امام کی بزم ہے۔ اتفاق سے شہزادی کے اسی مصائب کا ذکر نکل آیا۔ جب یہ بات یہاں آئی کہ بی بی نے فرمایا علی کو چھوڑو ورنہ بابا کا کرتا سر پہ رکھ لوں گی، تو پانچویں امام آپ کے فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر ہماری دادی نبی کا کرتا سر پہ رکھ لیتی مدینے میں ایک آدمی زندہ نہ بچتا۔ سلمان فارسی کہتے ہیں بی بی نے جیسے ہی کہا علی کو چھوڑ دو ورنہ میں سر کے بال کھول دوں گی، مسجد نبوی اپنی جگہ سے اٹھنے لگی ہے۔ یہ آواز ابھی میں بتا چکا آپ کو نا کہ امیر کی سلام اللہ علیہ کی گردن پہ تلوار ہے، مٹھیاں بند ہیں، بیعت کرونی مار دیں گے۔ مولا سے کوئی مطلب تھا انصاف سے بتائیے؟ چپ رہتے، بس کتنا کریم ہے میرا مولا،
چپ رہتے بس. بی بی بال کھول دیتی, بی بی سر پہ نبی کا کرتا رکھ لیتی, بد دعا کر. مدینہ تباہ ہو جاتا. علی سے کوئی مطلب تھا؟ کل کو تاریخ لکھتی امت نے اتنا ستایا کہ بیٹی نے بد دعا کر دی, مدینہ تباہ ہو گیا. مولا سے کیا مطلب؟ لیکن واہ رے میرا مولا, جیسے ہی بی بی کی آواز میری کے کانوں میں آئی, مولا نے کہا سلمان یہاں. جی مولا کا سلمان دوڑ جا. ارے سلمان جلدی کرو, جاؤ فاطمہ سے کہہ دو گھر چلی جائے. اگر فاطمہ نے نبی کا کرتا رکھ لیا سر پہ, اے سلمان مدینے میں کچھ رہ نہیں جائے گا. سلمان کہتے میں آیا دوڑا دوڑا, میں نے کہا بی بی آپ رحمت للعالمین کی بیٹی ہے, آپ عذاب کا سبب نہ بنیے. فرمایا سلمان میرا بھی مزاج نہیں ہے. کہ پھر کہ دیکھ نہیں رہے ہو یہ لوگ علی کو قتل کرنا چاہتے, میں سب برداشت کر لوں, علی کا قتل کیسے برداشت کر. تو میں تھوڑی کہنے آیا ہوں. پھر مجھ سے علی نے کہا ہے, علی نے کہا ہے جی میں علی کی اطاعت گزار ہوں. یہ کہہ کے شہزادی واپس ہو گئی. ہے دنیا میں کوئی عورت جس کا شوہر تلوار کے نیچے ہو اور صرف ایک جملے پر واپس چلی جائے؟ یہ نمونہ عمل ہے شہزادی کی ذات مبارک کائنات کی ہر عورت کے لیے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ